ہے غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے وقت بھیسے ارے سکینہ بی بی تمہارے غلاموں حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے رونے والوں یہ تبرکات کی زیارت کے لیے اس وقت آپ موجود ہیں جو دھوپ میں کھڑے ہیں خدا کرے ان کا گھر آباد رہے اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کو گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رکھا گیا آل محمد کیا شان تھی آل محمد کی علی کی بیٹیوں کی کیا آباد گھر تھا وہ کچے گارے مٹی کا گھر یاد آتا ہے بھائی کا بہن پہ قربان ہونا بھائی کا بھائی پہ قربان ہونا بیٹے کا ماں پہ قربان ہونا ماں کا بیٹے پہ قربان ہونا لیکن کربلا میں اجڑ گیا سب کچھ ایک حسین کی شہادت کے بعد جلتے ہوئے خیمے اٹھتا ہوا دھواں آل محمد کا خاک پر بیٹھے رہنا دنیا والوں ایک کلمہ گویوں بہت ستایا ہے بہت دکھ دیا ہے ارے کم سے کم ایک بچی کو باپ سے ملنے نہیں دیتے کم سے کم غریب باپ تھا جوان کی میت اکیلے اٹھا رہا تھا چچا تھا بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے لا رہا تھا وہ بھائی جو انگلیاں پکڑ کے چلا تھا اس کے بازو قلم ہو چکے تھے حسین علم لے کر کے آ رہے تھے لاشا ترائی پہ رہ گیا تھا تمہیں رحم نہیں آیا ظلم کیے تم نے خیموں کو آگ لگائی تم نے ارے علی کی بیٹیاں تھیں رسول کی نواسیاں تھیں کم سے کم سر پہ چادر تو رہ لینے دیتے تم نے چادر بھی چھین لی ارے وہ چادر نہ دیتی تھی تو تم نے نیزے مار کے پیشانیاں زخمی کر ڈالی اور اس پہ تم بھائیوں کے تانے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہاں ہے عباس بلاؤ اسے اللہ اکبر رونے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ہم زندہ کیسے رہ جاتے ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہاں ہاں تبرکات کی آمد کی منزل ہے زیارت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میں ایک دعا کرواتا ہوں خالق اس وقت جو پردیش میں نہیں آ سکے اپنے وطن معبود انہیں صبر عنایت فرمانا بالخصوص مدن چچا محمد ہاشم اس وقت علیل و بیمار ہیں آپ یقین جانے پورے سال فون کرتے ہیں کس لیے صرف اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کے مصائب پڑھ دینا حسین کی 4 برس کی بچی کے مصائب پڑھ دینا آج کتنا بے چین ہے وہ نہیں آ سکے معبود انہیں صحت عاجل و کامل عنایت فرما پروردگار جو بیمار انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما زہرا کے لال کی غربت کو یاد کر کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے تھک گئے روتے روتے آپ ہاں تھک گئے ہوں گے کتنی دیر آدمی رو سکتا ہے بہت دیر نہیں رو سکتا بس جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ زہرا رو رہی ہے جس نے چکیاں چلا کے بچوں کو پالا تھا ہائے کیسی غربت ہے خود بطول 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی رات میں غربت میں جنازہ اٹھ رہا ہے بیٹیاں بلک رہی ہیں علی بازو پکڑ رہے ہیں تو بیٹیوں کی ہچکیاں سسکیوں میں بدل جا رہی ہیں رات کی غربت میں جنازہ اٹھ رہا ہے علی کے سر پہ ضربت لگائی جا رہی ہے اللہ اکبر ارے قیامت نہیں تو اور کیا تم نے دیکھا ہی نہیں کہ علی کون ہے تم نے پہچانا ہی نہیں کہ علی کون ہے علی کے سر پہ جب ضربت ماری گئی تو زہر اتر چکا تھا جب جراح آیا تو جراح نے کہا اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے تو یہ زہر کا اثر کچھ کم ہو جائے بیٹیوں نے جیسے ہی سنا تو دودھ کا پیالہ تیار کیا دودھ جیسے ہی حضرت امیر کے سامنے آیا تو دیکھا سامنے قاتل گھبرایا کھڑا ہوا ہے قاتل کے ہونٹ سوکھ رہے
ہیں. علی نے اپنے حصے کا دودھ اسے دے دیا اور آواز دیا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اللہ اکبر. جیسے کوفے کے بچوں کو خبر ملی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ گئی ہے، جراح نے دودھ کے لیے کہا ہے، یتیم بچے کوفے کے اپنے حصے کا دودھ لیے ہوئے علی کے در پہ کھڑے آواز دے رہے تھے، میرے حصے کا دودھ میرے محسن کو دے دو، میرے محسن کو دے دو. میرا محسن بچہ ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو ناز سے علی نے پالا تھا. اللہ باپ کا جنازہ دیکھا، ابھی باپ کا غم بھول نہ پائی تھی کہ حسن کو زہر دے دیا گیا. حسن کا جنازہ نکلا تو تیر برسائے جانے لگے، بہنیں بے چین ہو گئی، جنازہ واپس آ گیا، ماں کے پہلو میں سلا دیا گیا. اب تو حسین کو مدینے میں بھی رہنے نہیں دیا گیا. یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ماریاں، یہ تبرکات، یہ سینہ زنی، یہ نوح و ماتم، یہ کربلا کی مظلومیت کو بیان کرتے. بچند فقرے اور تبرکات کی زیارت، پورا دن جلوس ہے، کرتے رہیے گا، سینہ زنی کریے گا. میں نے ابھی شبیر بھائی سے پوچھا، شبیر بھائی امام مظلوم کا ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں، میں نے کبھی یہاں ذکر کیا نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں، کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہاں ذکر نہیں کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پردہ دار بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو جوان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جو عزادار رونے کے لیے آئے ہیں، ان کی خدمت میں ایک مظلومی بیان کرنا چاہتا ہوں. بس اسے بیان کر کے میں تبرکات کی گزارش کروں گا، وہ تبرکات آنے لگیں گے. عزیزوں، امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے یہ کربلا منعقد کی ہے، کربلا منعقد کی ہے، اور ان مصیبتوں کو اگر انسان احساس کرتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. عزیزوں، یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا جہاں سے یتیم، مسکین، سائل کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. جب بھی جو سوال کرنے آیا اس کا سوال پورا کیا گیا. اکثر و بیشتر اس گھر میں حسنین شریفین فاقے سے رہتے تھے. اپنے حصے کا جو غذا ہوتی تھی وہ یتیم، مسکین، سائلوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یاد دلاؤں آپ کو، حضرت امیر کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا غور سے علی کو دیکھ رہا تھا. حضرت امیر وہ کیا جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کو نہ پہچان سکے. پوچھا بھائی کیا ہوا، اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں. حضرت علی نے فرمایا، جب دیکھا اس نے تو علی جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے تھے، پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے. اس کی ہمت نہ پڑے کہ یہ جو کی سوکھی روٹی. امیر نے اشارہ کیا جاؤ فلاں جگہ پر. وہ وہاں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ دنیا کی تمام نعمتیں دسترخوان پہ لگی ہیں، وہاں پہ یتیم، مسکین، سائل بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں، وہ جا کے بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ جتنی نعمتیں تھیں اٹھاتا تھا. ایک شخص تھا جو ہر ایک کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا تھا، اس کی نظر سے بچا کے وہ نعمت رکھ لیتا تھا. وہ قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا بھائی تیرا جب دل چاہے تو چلانا، یہ یتیم، مسکین، سائلوں کے لیے ہمیشہ یہ دسترخوان لگا رہتا ہے. وہ رونے لگا. اس نے کہا میں صرف اس لیے ان نعمتوں کو اٹھا رہا ہوں کہ جس نے مجھے یہ جگہ بتائی ہے، میں نے دیکھا وہ جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر کے ہوتا ہے. وہ آواز دیتا وہ میرا بابا علی ہے، میں اس کا بیٹا حسن ہوں. اور فرمایا آپ نے تو یہ وہ کرانا ہے. نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، مجھے شکوہ ہوگا آپ سے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. عزیزوں، اسی گھر کے اندر جو کنیز، جو غلام آتا ہے وہ چھوڑنے کو گھر تیار نہیں ہوتا ہے. ایک کنیز ہے کہ جو اس گھر کے اندر ہے، وہ کنیز جو ہے وہ جناب شہر بانو کی کنیز ہے. اس پہ امام کی نظر پڑی. امام نے بی بی شہر بانو سے کہا کہ تمہاری یہ کنیز بہت عبادت گزار ہے. کہہ کے امام چلے گئے. بی بی شہر بانو نے اسے بلایا، بلا کے کہا تم آزاد ہو، تم جا سکتی ہو. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہ تمہاری شرافت اور تمہاری دینداری، تمہارے تقوی کا امام نے تذکرہ کیا. وہ رو کے کہتی نہیں میں اس گھر سے نہیں جانے والی ہوں، مجھے اس گھر میں رکھیے. چند دن گزرے تھے، میں بہت آسانی کے ساتھ آسان زبان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عزیزوں، جب وہ وقت گزرا اور گزرنے کے بعد ایک روز حضرت امام مظلوم نے آواز دیا کہ شہربانو، میرا ایک چاہنے والا کوفے میں رہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا عقد اس سے کر دوں. کنیز سے پوچھا گیا. اس نے کہا میرا آقا میرے لیے جو طے کرے گا وہ سر تپا قبول ہے مجھے، مگر میری ایک شرط ہے. کہو وہ کیا؟ شرط یہ ہے کہ میرے شوہر سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں کم سے کم سال میں ایک دفعہ ان گھر والوں کی زیارت کے لیے آؤں.
اس لیے کہ ان کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گی. یہ بات طے ہو گئی. اب یہ چلی گئی رخصت ہو کے, سال میں آتی ملاقات کے لیے. عزیزوں بات ہے 60 ہجری کی, کہ 60 ہجری میں جب یہ ملاقات کر کے واپس جا رہی تھی تو ایک آواز آئی. وہ چونک گئی, پلٹی اور رونے لگی. پتہ ہے آواز کیا تھی؟ آواز آئی شیریں. شیریں چونک کے کہتی دیکھا مولا کا آواز دی, شیریں اب تم نہیں آؤ گی. شیریں رونے لگی, مولا کیا کوئی غلطی ہوئی, غصہ سی ہو گئی. آواز یہ نہیں شیریں اب ہم آئیں گے. نے کیا سنا آپ نے؟ شیریں اب ہم آئیں گے. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں, مولا آپ میرے گھر آئیں گے. آواز دیا شیریں میں اکیلا نہیں آؤں گا, میرے ساتھ میرا عباس آئے گا. شیریں کہتی آقا عباس میرے گھر؟ آواز دی عباس اکیلا نہیں آئے گا, میری بہن زینب آئے گی. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں, میری شہزادی میرے گھر آئے گی. آواز دیا شیریں, زینب, کلثوم, سکینہ, اکبر, قاسم, معاون, محمد. شیریں ارے میرا گھر تو جنت بن جائے گا, یہ شہزادے یہ شہزادیاں میرے گھر آئیں گی. خوشی خوشی گھر لوٹ آئی. عزیزوں گھر کو مزین کرنے لگی, گھر کو تیار کرنے لگی. کہ عزیزوں انتظار بہت قیامت کی چیز ہوتی ہے. اب جب گھر مزین کر چکی تو ہر وقت ہر لمحہ انتظار کرتی تھی کہ میرے وہ مہمان آتے ہوں گے. بازار میں جب کوئی ہلچل ہوتی تو اپنے شوہر سے کہتی جلدی جاؤ, جا کے دیکھو لگتا ہے میرے مہمان آ گئے. شوہر واپس لوٹ آتا, کہتا نہیں تمہارے مہمان نہیں آئے. عزیزوں ایسے ہی بازار میں شوہر کو جب کوئی ہلچل ہوتی تو بھیجتی. ایک روز بات 61 ہجری کی ہے کہ بازار میں ایک شور برپا ہوا, شادیانے بج رہے تھے. شیریں کو ہلچل جب محسوس ہوئی تو وہ کہتی لگتا ہے میرے مہمان آ گئے. شوہر سے کہتی ذرا جلدی جاؤ دیکھے تو. شوہر گیا بازار میں, اب جو آیا تو روتا ہوا آیا. شیریں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ وہ رو کے کہتا ہے میں نے بازار میں بہت قیدی دیکھے لیکن ایسے شریف قیدی آج تک نہیں دیکھے. ایسے شریف قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو کیا دیکھا؟ تو ان قیدیوں میں ایک ہتھکڑیوں بیڑیوں والا سر جھکائے کھڑا تھا. ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو زخموں سے چور ہے, جس کے ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے ہیں. شیریں رونے لگی, سنیے گا, شیریں رونے لگی, شرمندگی کا احساس کرنے لگی. کا کیا ہوا؟ کہ میری شہزادی زینب نے کہا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا. اچھا سنو, اب تم چلے ہی گئے ہو تو سنو. جلدی سے اس نے ایک تشت تیار کیا, اس تشت میں روٹی, کھجوریں, پانی یہ سب رکھ کر کے کہا لے جاؤ اس بچی کی خدمت میں پیش کر دینا. کہ شوہر جلدی جلدی لے کے آیا. اس ننھی سی بچی کے سامنے اس نے تشت رکھا. کہ بی بی یہ تمہارے لیے ہے. بچی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑی حسرت سے اسے دیکھ کے ایک سوال کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ نہیں گھٹ کے خدا کے لیے نہ روئیے, کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. کہ واپس لے کے لوٹ آیا. بیوی نے دیکھا, شیریں نے کہا ارے تم واپس لے کے چلے آئے, بچی کو دیا نہیں. اس نے وہ سامان شیریں کے ہاتھ میں دیا. میری طرف دیکھیے گا, شیریں لیے کھڑی تھی. آواز دیا. اس معصوم بچی نے بڑا عجب سا سوال کر لیا. کیا سوال پوچھا اس نے؟ اس نے کہا سوال اس نے یہ پوچھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. اتنا سننا تھا کہ شیریں کے ہاتھ سے وہ تشت چھوٹ گیا. جو چھوٹا تو چیخ نکل گئی, زمین پہ بیٹھ گئی. رخ کر کے مدینے کا کہتی خدا را مدینے والوں کی خیر ہو, اس لیے کہ یہ اس گھرانے کی پلی ہوئی زینب کی کنیز, اللہ اکبر, اس گھرانے کی پلی ہوئی تھی. کہ یہ سوال زمین پہ کرنے کا ایک ہی گھرانے کو ہے, یہ سوال اور کوئی نہیں کر سکتا. جلدی سے پردے میں ملبوس ہوئی, دوڑی ہوئی بازار میں آئی, قیدیوں کے قریب گئی. اس قیدی کے قریب جا کے کہتی قیدی کہاں کے رہنے والے ہو؟ قیدی نے کوئی جواب تو نہ دیا, اشارہ کیا جاؤ وہ بیویاں بیٹھی ہوں ان سے سوال کرو. جیسے ہی علی کی بیٹی زینب نے اسے آتے ہوئے دیکھا, چاندی جیسے بالوں والی فضا کے پیچھے سر چھپانے لگی. آواز دی اماں شیریں آ رہی, اماں شیریں آ رہی ہے. اللہ اکبر, رونے والوں اماں شیریں آ رہی ہے. اب جو سنا نا تو مطلب شیریں قریب جا کے بیٹھ گئی ادب سے. آواز دیا بیبیوں آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بی بی نے آہستہ سے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سننا تھا, تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. کہا مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں ہاں. کہا مدینے میں میرا آقا رہتا ہے. کہ میں تمہارے آقا کو جانتی ہوں. اچھا آقا کو؟ کہ میں ان کی بہنوں کو بھی جانتی ہوں.
وہ کہتی بی وہ آہستہ سے، یہ نامحرموں کا مجموعہ ہے۔ جیسے ہی کہا زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، آواز دیا شیریں، پہچانا تم نے؟ شیریں کی چیخ نکل گئی، آواز دیا شہزادی تم یہاں، آواز دیا شیریں، ذرا غور سے دیکھو تو شیریں نظر ڈالی، آواز دیا میرا آقا حسین کدھر ہے؟ تب وہ نیزے پہ سر ہے، دوڑی بھی آئی، مولا آنے کو کہا تھا ہم آئیں گے، لیکن یہ نہ بتایا تھا ایسے آئیں گے، یہ نہ بتایا تھا ایسے آئیں گے۔ ہائے کیسی قیامت آ گئی، اب ذرا ادھر دیکھو، یہ مہمان آئے ہیں، اللہ اکبر، ذرا ادب سے کھڑے ہو جائیے، یہ وہ مہمان ہیں جن کی میزبانی کربلا میں کی گئی ہے۔ ہائے کیسی غربت ہے، ہائے کیسی غربت ہے، رونے والوں سر و سینہ پیٹو ماتم کرو۔ وہ دیکھیے آپ کے سامنے ہائے رہوار آ رہے ہیں، اللہ اکبر، تبرکات آ رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے دنیا والوں ذرا انصاف سے بتاؤ، جب انسان اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے تو کوئی اچھی خبر ملتی ہے، لیکن ہائے حسین جب کربلا کے قریب تھے تو مسلم کے مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ یتیمان مسلم کے رہوار آنے والے ہیں۔ سلام ہو ہمارا حضرت عبداللہ ابن مسلم پر، محمد ابن مسلم پر، ماں کو لٹا ہوا گھر یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی مدینے سے جب چلے تھے۔ لیجئے سوگواروں، آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم سے منسوب تبرکات زیارت کے لیے آنے لگے ہیں، سلام کیجئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ 4 تبرکات ایک ساتھ 2 تبرکات کے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے۔ اللہ اکبر، ذرا سا دوری بنا لیں، آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی دوری بنا لیں تاکہ ان تبرکات کو یہ مضمون منصوب جو نسبت دی گئی ہے یہ آپ کے درمیان سے گزرتے رہیں۔ پشت خالی ہے، سوار نہیں ہے۔ میدان مقتل میں لاشیں پڑی تھی، ہائے لاشوں کو روندا گیا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عزیزوں عبداللہ ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل ڈھالے نہیں ہیں، عزیزوں ڈھلی ہوئی رہوار کٹے آ رہے ہیں، باگری کٹی ہوئی، ہائے وہ مائیں تڑپ کے رہ گئی کہ جن کے بیٹے مارے گئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل۔ رونے والوں تبرکات کا استقبال کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اور آج گزارش ہے عزیزوں، آپ تمام زائرین سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ بیچ میں گیپ بنا لیں، بیچ میں جگہ بنا لیں تاکہ یہ تبرکات آسانی کے ساتھ آپ کے درمیان سے گزرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، عبد الرحمن ابن مسلم، جعفر ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل، آپ سب سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں، سب بالکل خاموش رہیں۔ سنیں کسی بی بی کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی کہ اب مجھے کوئی ام البنین کہنا بلائے؟ ہائے ماں اللہ نہ مدینے میں رہ گئی تھی، مدینے میں تھی۔ خدا یا یہ کیسی قیامت ہے، کسی ماں کو اگر اپنے بیٹے کے زخمی ہونے کی خبر ملتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ام البنین کو بیٹوں کے مارے جانے کی خبر ملی ہے، وہ یہ کہتی ہے اتنا بتا دو پہلے مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے۔ ہائے اس ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ جس کا آنگن ویران ہو گیا، جس کی گود ویران ہو گئی، جس کے بچے مارے گئے، مگر اپنے بیٹوں کی رو نشان بنا کے ماتم نہیں کرتی ہے، روتی نہیں ہے۔ ایک نشان حسین غریب کی قبر کے بناتی اور کہتی میں اس پہ روؤں گی کہ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بی بی بطول، ام البنین کے بیٹے مارے گئے ہیں۔ اے زہرا شہزادی، زینب ماں کو تسلی دینے جا رہی ہے، اماں زینب بن بھائیوں کے کہلائے گی۔
گی۔ لو سوگواروں، آپ کے درمیان بی بی ام البنین کے بیٹوں سے منسوب تبرکات آ رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا حضرت جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ اکبر ابن علی پر۔ اللہ اکبر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، بہت قیامت ہے، لیجیے آپ کے درمیان ایک ایک تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آہستہ آہستہ، مگر ہاں خیال رہے، خالق یہ عزا، یہ اہتمام ہماری زندگی کی آخری اہتمام نہ ہو۔ خالق ہمیں آئندہ سال پھر حیات عطا کر دینا۔ یہ ایام عزا کی رخصت ہے۔ عزیزوں، اب آپ کے اس دیار و بستی میں بس چنندہ اہتمام رہ گئے ہیں کہ جن میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ عزیزوں، بستی بستی بحمدللہ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوا۔ بحمدللہ آپ کسی اکبر پور میں ہر روز نہ جانے کتنے جلوس عزا کے اہتمام شب بیداریاں ہوئی، لیکن کسی بستی میں جائیں جہاں اہتمام ختم ہو گیا ہو، ان سے آپ پوچھیں، وہ کہیں گے خالق اگر اور عطا کرے تو آئندہ سال اس سے بھی بہتر کریں گے۔ اب یہ جوان پورے سال پردیس جائیں گے، محنت کریں گے، کمائیں گے، مگر جیسے فلک پہ محرم کا چاند نکلے گا پردیس سے واپس وطن لوٹ آئیں گے، اس لیے کہ صفے ماتم بچھے گی، زہرا کے غریب لال کا ماتم ہوگا، کربلا والوں کی مظلومی بیان کی جائے گی۔ میں اپنے اس طرف کھڑی پردہ بہنوں سے سوال کرنے والا ہوں، مجھے سوال کا جواب دے دینا، انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر آپ کا بیٹا محرم میں پردیس رہ جائے، نہ آ سکے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ارے یقین تو ہے کہ بیٹا لوٹ کے آئے گا، مگر لیلا کو یقین ہے اکبر لوٹ کے نہیں آئے گا، فروا کو یقین ہے قاسم لوٹ کے نہیں آئے گا، ام البنین کو یقین ہے آنگن ویران ہو گیا، زینب کو یقین ہے مصلے خالی ہو گئے۔ رونے والوں کیا قیامت ہے۔ ہاں ہاں، لیجئے بی بی ام البنین کے بیٹوں کے تبرکات کی زیارت کر لیا۔ عزیزوں، یہ بطول کا اجڑا ہوا گھر ہے، آقا حسن کو زہر دیا گیا، جگر، میری طرف دیکھیے جوانوں، میری طرف دیکھو، جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، حسین بھائی کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ حسن جیسے غریب بھائی نے غریب بھائی حسین کو قریب بلایا کہ بھیا مجھے زہر دے دیا گیا۔ آقا حسین نے پوچھا بھیا زہر کس نے دے دیا؟ کہ بھیا مشیت کا اہتمام یہ ہے کہ یہ راز میں رہے، حسین اس راز کو کربلا میں تم فاش کرو گے۔ بھیا میری ایک آرزو تھی، کچھ دن اور زندہ رہ جاتا تو میں کربلا میں تمہارے ساتھ رہتا۔ بھیا میں تو نہ رہ سکوں گا مگر میرے بچے تمہارے لیے قربان ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، حسین ابن علی علیہ السلام سے وصیتیں کرتے رہے، ایک وصیت بہت رلائے گی آپ کو۔ آواز دیا، بھیا حسین نانا مجھے بہت چاہتے تھے، میری خواہش یہ ہے کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ عزیزوں، حسین آقا نے بھائی کا جنازہ لے کے نانا کی تربت کے لحد کے قریب دفن کرنا چاہتے تھے، مگر جنازے پہ تیر برسنے لگے۔ عباس روتا ہوا گھر میں آیا، بہنوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آقا کے جنازے پہ تیر برس رہے۔ عزیزوں، جنازہ سفید سرخ ہو گیا، واپس آیا، دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ آواز بقی سے آئی، لاؤ میرے بچے کو میرے پہلو میں سلا دو، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ بطول کے پہلو میں آقا حسن کو سلا دیا گیا۔ لو حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا۔ حسین آقا مدینے سے کربلا تشریف لائے۔ عزیزوں، صبح عاشور تھی، ایک ایک میت حسین اٹھا رہے تھے کہ حسن کی جان، میری طرف دیکھیے، قاسم آیا، آواز دی امو جان کہ میرے لال تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ قاسم جب بھائی کی یاد آتی تھی تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ حسین نے کلیجے سے لگا کہ بہت دیر تک قاسم کو روتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ قاسم روتے ہوئے ماں کے پاس آئے، آواز دی اماں لگتا یہ ہے کہ محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ بہت معصوم لہجے میں حضرت قاسم نے بی بی فروا سے پوچھا، اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اتنا کہنا تھا کہ بی بی کو قاسم کا یہ انداز دیکھا، پردے میں ملبوس ہوئیں، آقا حسین کے قریب آئیں، فقرہ سنیے گا۔ آواز دی، آقا کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟
میں نے مسائل پڑھا، آپ نے سنی ہے، کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ عزیزو، آقا نے جب یہ انداز دیکھا تو اللہ جانے قاسم کو کیسے اجازت دے دی۔ میری طرف دیکھیے، اب جو قاسم چلنے لگا تو کیفیت پتہ کیا تھی کہ سب نے جنگ کے وہ جو لباس ہوتے ہیں نا، زرہ پہننا، وہ زرہ قاسم نے نہیں پہنی۔ حسین آئے، کلیجے سے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے، اور پھر قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ اب جو قاسم کا گریبان چاک کیا تو ایک مرتبہ قاسم نے چچا کی طرف دیکھا کہ میرے لال، عرب کا دستور یہ ہے کہ جس کا گریبان چاک ہوتا ہے اس کا مطلب کہ وہ یتیم ہے، یتیموں پر رحم کھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! لو قاسم گیا، تلوار زمین میں خط دیتی ہوئی جا رہے، 13 برس کی عمر ہوتی کیا ہے؟ اب جو قاسم چلا تو حملہ کیا، لوگوں نے کہا یہ حسن کی جان ہے، ایسے ہی حملہ کرے گا۔ یزیدی فوج نے حلقہ بنایا کہ مل کے ٹوٹ پڑو اس پہ۔ فوجوں میں جب قاسم چھپ گیا تو ایک مرتبہ آواز دی، چچا جان، خدا کی قسم جا کے علماء سے پوچھے گا کہ ہر شہید کے پیچھے حسین گئے ہیں، لیکن کسی کے پیچھے ایسے تلوار لے کے نہیں دوڑے ہیں جیسے قاسم کے لیے گئے ہیں۔ اب جب قاسم کہیں نظر نہ آیا، آواز دی، قاسم قاسم قاسم، کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دیا، قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے۔ لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، حسین نے آواز دی، قاسم مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ ابا کے دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے رکھے، لو قاسم کا رہوار بھی آ رہا ہے، ساتھ ساتھ بھائیوں کا بھی آ رہا ہے۔ حسن کو لے جاؤ، پھوپھی سے آگے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے، مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ نہائے ہیں بابا، ارے اٹھا کے گٹھری جو مقتل سے لائے ہیں بابا، جنازہ کیا کوئی ایسے اٹھا کے لاتا ہے؟ مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ حسین ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے لے کے خیموں میں آئے۔ آپ نے غور کیا، آقا قاسم کے آگے آگے سب سے آگے رہوار حضرت قاسم کا تھا، لیکن پیچھے 2 منسوب تبرکات اور تھے، کتنی خاموشی سے گزر گئے۔ ہائے غربت یہی ہے، اس گھر سے بڑی خاموشی کے ساتھ جنازے نکلے۔ رونے والوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں اپنی بہنوں سے ایک سوال کرنے والا ہوں اور اپنی پردہ دار بیٹیوں سے، بہنوں سے، مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ ایک بیٹی رخصت ہو کے جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اسے کتنا بھروسہ ہوتا ہے، گھر چھوڑ کے جاتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ شوہر اسے پہچان نہ سکے۔ نہیں، یہ فکر آپ نے محسوس نہیں کیا ہے۔ زینب ایسی غریب ہو گئی تھی کہ عبداللہ پہچان نہ سکے تھے۔ زینب نے آواز دی، عبداللہ کا شہزادی آپ کا؟ عبداللہ پشت زخمی، بازو زخمی۔ عزیزوں، وہ زینب جس کے لیے ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو اس بی بی کو مر جانا چاہیے تھا،
وہ زینب جو کربلا بچا کھلائی، وہ زینب جو زخموں سے چور ہے، وہ زینب نانا سے ملنے جائے گی تو ایک فقرہ کہے گی، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا بازاروں میں کھڑا رکھا جاتا تھا، دربار میں کھڑا رکھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ نانا ہم سر جھکائے سفر طے کرتے رہے۔ نانا کچھ مظالم ایسے ہیں جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائیں گے، نانا زینب بھول نہ سکے گی۔ نانا کیا بتاؤں، کئی دفعہ سفر میں ایسا ہوتا تھا کہ اکبر کا نیزے پہ سر ہوتا تھا، لیلا پاس ہوتی تھی، اکبر کا قاتل قہقہے لگا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ نانا جسے 18 سال پالا تھا، نانا کیا گزر جاتی تھی۔ نانا دربار بازار میں لے جایا گیا، گھنٹوں کھڑا رکھا گیا۔ عزیزوں، حضرت عبداللہ نے بی بی زینب سے کہا شہزادی آؤ گھر چلو۔ زینب کہتی گھر جا کے کیا کریں گے؟ عزیزوں، میں یہ فکرہ اپنی پردہ بہن بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے زینب گھر پہنچی، پہلا قدم رکھا، یاد آیا زینب کا استقبال کرنے کے لیے اون محمد دوڑ پڑتے تھے، آج اون محمد نہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسلح رما میں دیکھا زینب بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہتی اون محمد بہت یاد آ رہے ہو، شاید پہلی بار ماں نے یاد کیا ہے۔ کربلا سے آواز آئی ہوگی اماں راضی تو ہو، لو سو گوارو، زینب کے اون محمد سے منسوب صرف رہوار نہیں، تو ننھے ننھے جنازے بھی آ رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا، بی بی تمہارے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں، اے بہنوں استقبال کر لینا، اس لیے کہ ماں اپنے بیٹوں پہ رو نہ سکی۔ اون محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ ساگ کا پتھر، روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جسموں پر زخموں کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون میں نہا کر آئے ہیں، پھر بھی ان دونوں بچوں پر روئی نہیں زینب۔ سلام ہو ہمارا شہزادی ثانیہ زہرا زینب پر، بی بی کے دونوں پیاسے شہزادوں پر کہ جنہوں نے قیامت کی جنگ کی، دونوں کی میتیں آئیں۔ دعا کیجئے کہ خالق آپ سب کو حیات عطا کرے۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے آپ جلد سے جلد زیارت کے لیے جائیں، تڑپ کے دعا کیجئے، بی بی زینب کا واسطہ دے کے دعا کیجئے، یقین ہے غازی سنے گا۔ آپ دعا کیجئے کہ خالق آپ کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جائیے اور جا کے دیکھیے گا کہ حضرت عون کا روضہ کتنی دور ہے۔ زینب کا پیاسا بیٹا جنگ کرتے اتنی دور چلا گیا تھا، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا بھیا صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے۔ دنیا والوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ نے تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں، لیجئے، خدا کرے یہ پردہ دار بیٹیاں اور بہنیں جو بالکل آگے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، ان کے سر پہ ان کی چادر سلامت رہے۔ عزیزوں، یہ شبیہ جب نظر آئے گی تو زینب کا وہ تڑپنا یاد آئے گا جب ساری بیویوں کو جمع کر کے کہتی تھی شرمندہ ہے زینب اس لیے کہ تمہاری چادر کا ضامن عباس مارا گیا ہے۔ عزیزوں، غازی کا علم آنے والا ہے۔ 1400 سال کے بعد جب ہم علم دیکھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہائی خیمے کے وہ پیاسے بچے کیسے تڑپ کے انتظار کر رہے ہو، ٹھہر جائیے، جب تک میں میری طرف دیکھے، جب تک میں نہیں کہوں گا نہیں آئے گا۔ میں ایک فقرہ جوانوں، سینے پہ ہاتھ رکھو،
غازی کا عالم آنے والا ہے۔ عزیزوں، حضرت امام مظلوم کی تربت پہ سب سے پہلے ظاہر کون ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا امام مظلوم کی تربت پہ سب سے پہلی دھوپ میں تھی، اسے سایہ کس نے کیا؟ جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے پہنچے تو بہت تڑپ کے روئے، مولا آپ کی تربت دھوپ میں ہے۔ کھجور کی ٹہنیاں جمع کی، اس سے سایہ کیا، بہت دیر تک بیٹھ کے تربت پہ روتے رہے۔ عزیزوں، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے، غازی الفضل عباس کے بچپن کے دوست ہیں، اور اس کے بعد امام کی تربت سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے بچپن کے دوست عباس کی تربت پہ گئے۔ نہیں، ادھر دیکھیں آپ، تربت پہ گئے اور جانے کے بعد تربت کے قریب بیٹھ گئے۔ عباس 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 کہہ کے روتے رہے، تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ عباس کی تربت پہ ہاتھ رکھا اور خاک کو اپنی مٹھی میں لیا اور آواز دی، عباس، حسین میتیں اٹھاتا رہا، تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ عباس، اکبر کی میت حسین نے اٹھائی، تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ عباس، تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ کہہ کے روتے جاتے تھے۔ عجب نہیں تربت سے آواز آئی ہو، ابراہیم تم نے صرف کربلا سنی ہے تو برداشت نہیں کر پا رہے ہو، میں نے کربلا دیکھی اور میتیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھانے والے کا نام عباس ہے۔ ارے آپ کیا حضرت ابراہیم کیا، میں ایک فقرہ اکثر بیٹھ کیا کرتا ہوں، بس میری طرف دیکھیے گا۔ عزیزوں، حضرت ابراہیم نے سنی تھی تو برداشت نہ کر سکے، عباس مقتل میں میتیں اٹھاتے رہے، آواز دیتے تھے، بابا علی کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ ترائی پہ گیا تو شیر سو گیا، لوٹ کے نہ آ سکا۔ جوانوں، تم رو رہے ہو، جلوس میں کھڑے ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کوئی آہستہ سے تم سے آ کے کہے کہ تمہارے بھائی کو چوٹ لگ گئی ہے، کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ بتاؤ نا، کیا کیفیت ہوگی؟ حسین کا عباس ترائی پہ نر گئے آدم کے، جب پہنچے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے، ہائے کیا گزر گئی ہوگی۔ زانوں پہ سر رکھا، آنکھ میں تیر لگا، سر پہ گرز لگی، خون بھرا ہوا، خدا ہر بھائی کے بھائی کو سلامت رکھے، ہائے کیسی قیامت ہے۔ عباس ہے، عباس جلتا ہوا خیمہ تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جلتے ہوئے خیمے سے دیکھا ایک بچہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلا، میں نے اس بچے پہ نظر ڈالی، دیکھا بچہ بہت بے چین تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ شاید اس کے سوالوں کا جواب مل سکے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے عرب، مجھ پہ ایک احسان کرے گا؟ کہا مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے شاید یہ پیاسا بہت ہے، اسے پیاس لگی، یہ ترائی پہ جائے گا۔ کہ میں نے کہا شہزادے وہ ترائی اس طرف ہے، فرات اس طرف ہے۔ تو بچہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلا، حالانکہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ پیر کہیں رکھتے تھے، پیر کہیں پڑتے تھے، گرتا پڑتا فرات کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ مجھے بھی تشویش ہوئی کہ چلو دیکھو تو اتنی بے چینی کس چیز کی، شاید یہ پیاسا بہت ہے۔ کہ اب جو میں گیا تو میرے تعجب کا ٹھکانہ نہ تھا، میں نے دیکھا تو اس نے تو بہتے ہوئے پانی پہ نظر بھی نہ ڈالی، اس نے تو پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ اسے پیاس نہیں، کسی اور چیز کی تلاش ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی اور چمک آ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازے کے قریب گیا جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، اس لاشے کو وہ ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، عباس اٹھو، چادریں چھن رہی ہیں، عباس اٹھو، خیمہ چل رہا ہے، عباس اٹھو، چلو خیمے پہ سکینہ کو بچا لو، خیمہ چل رہا ہے، اللہ بچے کو پتا ہے عباس تمہاری یاد آ رہی ہے، لو علم آ رہا ہے، لو شبی آ رہی ہے، میں علمدار نہیں ہے، شہ بول سکینہ سے گزرنا نہیں ہے، بولی سکینہ
اموں کو بلا دو، ہے بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو، پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے، بابا نہ جاؤ شمر تماچے لگائے گا، ہے بابا نہ جاؤ شمر تماچے لگائے گا، اب میرا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، ڈوبا ہے علم خوں میں علمدار نہیں ہے، بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو، ہے بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو، پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے، ڈوبا ہے علم خوں میں علمدار نہیں ہے، شہ بول سکینہ سے گزرا نہیں ہے۔ سوگواروں عباس سے غازی ترائی پہ سو گئے، حسین مشک و علم لے کے خیمے میں آ گئے، سلام ہو ہمارا سرکار باب الحوائج ابوالفضل العباس ام البنین کا وہ وفادار لال جس پہ بہنوں کو بہت یقین تھا، غازی تمہارے بعد حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بھائی، عباس تمہارے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں اب وہ سوئیں گی، تمہاری وجہ سے جو آنکھوں میں سکون رہتا تھا وہ جاگیں گی، رونے والوں اب ذرا اس طرف دیکھیے، ایک شبی اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی جوان موت ہوتی ہے تو اس کے بوڑھے باپ کو فوراً نہیں بتایا جاتا، ماں کو فوراً نہیں بتایا جاتا، شریعت نے بھی یہی سکھایا ہے کسی گھر میں موت ہو تو اسے اکیلا نہ چھوڑنا، دشمن ہی کیوں نہ ہو دوڑتے ہوئے جانا، پہلے دیکھنا کہ وہ تڑپ رہا ہوگا، اسے کلیجے سے لگانا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا، پھر اس سے کہنا پریشان نہ ہو ہم موجود ہیں۔ عزیزوں طریقہ یہ کہتا ہے، شریعت نے بھی یہی سکھایا ہے کہ اسے مہر و محبت سے پیش آنا۔ اور سنو، اگر ماں کا جوان بیٹا مرا ہے تو فوراً بیٹے کی میت نہ دکھا دینا، ماں ہے مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے فقرہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ حسین کا 18 برس کا بیٹا جب مرنے کے لیے میدان مقتل میں گیا تھا تو لیلا بہت بے چین تھی، امام مظلوم نے آواز دی، لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے، جاؤ مصلی پہ دعا کرو۔ لیلا نے بالوں کو بکھرایا، دعا کی بار الہ، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اکبر کا بابا بہت بے چین ہے۔ مولا نے بی بی سے یہ کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہ ماں ہے، جوان بیٹا ہے، ماں کہیں برداشت نہ کر سکے، اس لیے دعا کی ترغیب دیا ہے۔ بیٹا لوٹ کے آیا، اللہ اکبر، ماں نے بیٹے کو دیکھا۔ اب جو اکبر جا رہا تھا تو کیفیت سنو گے کیا ہے، اب جو اکبر جانے لگا تو اللہ جانے اکبر نے بابا کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ زینب سے برداشت نہ ہو سکا۔ بی بی نے کہا، بھیا میرے حق کا واسطہ اتنا بتا دو جسے میں نے 18 سال پالا ہے، وہ اکبر کیا کہتا تھا؟ آواز دی، بہن یہ کربلا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، اگر باپ بوڑھا ہوتا ہے تو مرنے بیٹا سے وصیت باپ کرتا ہے، لیکن یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا، باپ سے وصیت کرتا تھا۔ کہ بھیا اکبر نے کہا کیا؟ کہ آواز دی، اکبر کہتا تھا، بابا اگر میں لوٹ کے فوراً نہ آ سکوں تو میری ماں کو دلاسا دینا، میرے پھوپھی اماں کو دلاسا دینا۔ میں کہوں گا اے اکبر، اس وقت کیا ہوگا جب اکبر کی میت حسین لیے ہوئے خیمے کی طرف اکیلے بڑھ رہے ہوں گے، سیدانیوں میں کوہرام برپا ہوگا، سکینہ پچھاڑے کھا رہی ہوگی، اے لیلا تمہارا بیٹا آیا ہے، ماں کہے گی نہ
نظر کچھ بھی نہیں آتا، کوئی بازو پکڑو مجھے میرے اکبر تک لے کے چلو۔ اے اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سو گئے، سغرا سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے، لو اکبر کی سے جنازہ لی اکبر کا جو آیا، سادات کے خیمے میں قیامت ہوئی برپا، رخ کر کے مدینے کا یہ کہنے لگی لیلا، آ دیکھ لے سغرا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے آ دیکھ سغرا میرے اکبر کا جنازہ، ارے تو زخم تو گہرا ہے بہت سینے کے اندر، ارے سینے سے کلیجہ بھی نکل آیا ہے باہر، ہے خون میں ڈوبا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، ارے پھٹ جائے گا سینے میں تیرا غموں سے کلیجہ، ارے تو 4 برس کی ہے یہ 18 برس کا، نہ دیکھ سکینہ میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ مارا گیا حسین کا 18 برس کا بیٹا، کسی کو رحم نہ آیا۔ عزیزوں کہتے ہیں انسان اگر مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، کچھ نہ کیجئے، صرف اس سے اتنا سا کہہ دیجئے کہ بھائی کیا ہوا، تو وہ اس کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ لیکن مقتل میں حسین غریب میت اٹھاتا رہا، کسی کو رحم نہ آیا۔ آواز دیتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لو سوگواروں، 2 شبی اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا۔ بس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت آہستہ سے بہنوں، کچھ دیر کے لیے بچوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا، اس لیے کہ بہت ننھی سی میت ہے، بہت چھوٹی سی میت ہے، ہر عمر کے جوان سال کی میت آئی، تبرکات آئے۔ عزیزوں بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، بچے پوچھیں گے اماں اتنی چھوٹی سی میت، بتاؤ گی رباب کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا، حسین اکیلے میت اٹھا کے لائے۔ عزیزوں اکثر و بیشتر آپ محسوس کیا کیجئے، آپ جس طرف کھڑے ہیں وہاں ہوا ہے، اطمینان سے آپ کھڑے ہیں، لیکن یہ جو پردہ دار کھڑی ہیں، کچھ گھنٹے کھڑے ہو کے دکھا دو ہمیں، نہیں کھڑے رہ سکتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لے کے آج جو یا حسین کہتے ہو، یہ ماؤں نے سکھایا ہے ہمیں یا حسین کہنا۔ خدا جانے بچوں کے کانوں میں یہ کیا کہہ دیتی، کسی بچے کی چیخ کی آواز سنی آپ نے؟ کوئی بچہ آپ کو چیختا ہوا نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ اللہ جانے یہ کیا کہہ دیتی ہیں۔ شاید حسین کی غربت کا احساس ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہے۔ میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میرے بھائی زہیر نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے کٹورا میں ایک فقرہ کہا تھا، اگر ممکن ہو تو یہاں بھی پڑھ دینا۔ یاد آ گیا تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے وہ واقعہ وہاں پہ موضع شاہ دوید اعظم گڑھ کا 21 سفر کا نقل کیا تھا، اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت میرے موبائل میں وہ ویڈیو کلپ بھی پڑی ہوئی ہے کہ 21 سفر کو 18 بنی ہاشم کا جلوس اٹھتا ہے۔ جلوس رہتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے جب تبرکات برآمد کیے جاتے ہیں۔ شام کا وقت تھا،
ताबूत ऐसे ही निकल रहे थे। मैं नकाबत कर रहा था, किसी असना में जो वीडियो क्लिप आई उसमें देखा है कि एक छोटा सा बच्चा, आप देखिए उस बच्चे को देखिए, हर तरफ बच्चे आपको दिखाई देंगे, गौर से देख रहे होते हैं। उसी में कोई बच्चा था जो खड़ा था और ज़ियारत कर रहा था। तो जितने ताबूत आते थे ना, वो यूँ सलाम कर रहा था, हर ताबूत को चूमता था, अपनी ज़बान में वो करबला वालों को खिराज पेश कर रहा था। कि एक मरतबा ज़ियारत करते करते कैमरा उस पर फोकस था कि अचानक से कैमरे ने एक अजीब सी चीज़ रिकॉर्ड की, महफूज की अपने पास। क्या देखा कि वो बच्चा बहुत देर से हर ताबूत को सलाम करता था। कि एक मरतबा देखिए, बच्चों की कैफियत ये होती है कि बच्चों को जब चोट लगती है बहुत बेचैन हो जाते हैं वो, और जब कुछ नहीं कह पाते तो बैठ जाते हैं, बैठ के रोने लगते हैं। खुल के चीख के नहीं रोते, बैठ के घुट घुट के रोते हैं। देखा कैमरे ने कि बच्चा वैसे ही बेचैन हो गया, बेचैन हो के बैठ के घुट के रोने लगा। शायद जो कैमरे पे रीड कर रहा था उसने फौरन कैमरे का फोकस जो घुमाया तो क्या देखा कि वहाँ से झूला निकल रहा था। शायद जो बच्चा पूछ रहा होगा, असगर तुम जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं, असगर इन तबर्रुकात में तुम्हारा नन्हा सा जनाजा भी आ रहा है। सोचो जब बच्चों की कैफियत ये है तो खैमे पे हुसैन जब असगर को लाए होंगे तो माँ रबाब की कैफियत क्या हुई होगी, सकीना पे क्या गुजर गई होगी, अरे सब छोड़ो हुसैन पे क्या गुजर गई होगी। लो उसी पे शीर की नन्ही सी मैया, उसी पे शीर का झूला आ रहा है। सलाम हो असगरे पे शीर पे लब पे नौहा रात दिल फुरकत असगर में फटता है कलेजा रात दिल। गोद खाली हो गई वीरान झोला हो गया, बेज़बां को ढूंढती है माँ की ममता रात दिन। खून नाहक शहर जब मुँह पर मला बशीर का, अर्श रोता था ज़मीन करते थे गिरिया रात दिन। ये खबर मुझको न थी सरवर से बोली ज़ुल्फ़कार, खोद कर नन्ही लहद रोहोगी आका रात दिल। ये खबर मुझको न थी सरवर से बोली ज़ुल्फ़कार, खोद कर नन्ही लहद रोहोगी आका रात दिल। गोद खाली हो गई वीरान झोला हो गया, बेज़बां को ढूंढती है माँ की ममता रात दिन। गोद खाली हो गई वीरान झोला हो गया, बेज़बां को ढूंढती है माँ की ममता रात दिन। खून नाहक शहर जब मुँह पर मला बेशीर का, अर्श रोता था ज़मीं करती थी गिरिया रात दिन। मारा गया हुसैन का 6 माह का लिए सर, नन्ही सी उम्र, इस उम्र के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। माँ के सामने बेटे को नहर कर दिया गया। एक फिक्रा कहूँ आपसे कि ज़िंदान शाम में इसी असगर की बहन 4 बरस की सकीना रो रो के माँ से कहती थी, अम्मा घर चलना है, कैदियों का कोई घर होता है अम्मा। माँ क्या जवाब दे बेटी को। अजीज़ों, अगर बेटी माँ से बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। सकीना बारहा माँ के सामने आंसू रोया करती थी, अम्मा घर कब चलेंगे,
آخرکار سکینہ کو یقین آ گیا کہ اب گھر جانا نصیب نہ ہوگا۔ فقرہ سنیے، بہت تڑپ جائیے گا عزیزوں۔ ننھی سی 4 برس کی بچی کہتی اماں میں مر جاؤں میری تربت اسی جگہ بنے گی۔ اماں ایک بات کہنی ہے، دیکھیں ماں کی زبان بچے سمجھتے ہیں یا بچوں کی زبان ماں سمجھتی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ خوب باتیں کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بھی عادت ہوتی ہے ماں سے باتیں کرتی ہے، اپنی ہر دل کی بات ماں سے بتاتی ہے۔ سکینہ نے اماں سے کہا ہوگا اماں اب تو ایک انجانا خوف ہر وقت سہمانے میں مجبور کرتا ہے۔ اماں ایک انجان سا ڈر لگتا ہے۔ اماں کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے تربت میں سلا دیا جائے۔ اماں اب تو تربت سے بھی ڈر لگنے لگا ہے، جب سے بھیا اصغر کو تربت سے باہر نکالا گیا۔ اماں وہ تو 6 مہینے کا تھا، میں تو 4 برس کی ہوں۔ اماں بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ رونے والوں یہ سارے مصائب آپ نے سنے، جس پہ گزر گئی اس کا نام ہے حسین۔ اس غریب مظلوم بے کس بے کفن ہے حسین۔ مدینے میں ایک شخص آواز دیتا تھا، کہتا تھا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ جیسے یہ آواز غربت کی سنی تو چوتھے امام اس کے قریب پہنچے، آواز دیا بھائی تیرا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال پورا کیا۔ کہا تو کیا کہتا ہے کہ تو غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ مدینے کا۔ اس نے کہا نہیں میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہ بھائی اتنا بتا دے اگر تجھے ابھی موت آ جائے تو تجھے کفن ملے گا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے کفن ملے گا۔ تو غریب تو میرا بابا حسین تھا جسے کفن بھی نہ مل سکا۔ غریب تو میرا بابا حسین تھا جسے کفن بھی نہ مل سکا۔ میرا بابا بے کفن مقتل میں پڑا رہا، سجاد کو قلق تھا، بابا کا جنازہ شان سے اٹھ کر نہ اٹھ سکا۔ رونے والوں میری اپنی ایک مجبوری ہے، آپ نے اتنے سالوں سے دعاؤں کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی بدولت 1-2 فقرے کہہ لیتا ہوں، ورنہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر آپ نے ایک چیز محسوس کیا ہوگا کہ کبھی بھی اتنے سال کی نقابت کے دوران کبھی بھی آپ نے مجھے سنا ہوگا تو میں اس تابوت پہ مصائب نہیں پڑھ ہی نہیں پاتا۔ مجھ سے ایک عالم دین ہیں بنارس کے، انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ بھائی تم آقا حسین کے مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا میں کیا کروں، نہیں پڑھ پاتا میں۔ تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہاں ایک بزرگ عالم دین کا فقرہ ہے، ایک بزرگ عالم دین کا فقرہ ہے کہ حسین کا مصائب پڑھنے والوں کے لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اسے پڑھتے پڑھتے مر جانا چاہیے، کم سے کم اسے پڑھتے پڑھتے مر جانا چاہیے۔ عزیزوں 2 جنازے ہیں جو خیمے پہ نہیں آ سکے، ہے نا؟ 2 جنازے خیمے پہ نہیں آ سکے۔ کون سا؟ کہ ایک عباس کا جنازہ کیوں نہیں آیا؟ کہ اس لیے نہیں آیا کہ غازی نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا۔ کہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ کہ دوسرا جنازہ حسین کا ہے، وہ خیمے پہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ اس جنازے کا لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اس جنازے کا لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے قیامت تو یہ تھی کہ رخصت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حسین کو سب نے رخصت کیا مگر حسین کو کوئی رخصت کرنے والا نہ تھا۔ ہائے کمر پہ ہاتھ رکھا، میدان مقتل کی طرف دیکھا، شیروں کہاں ہو؟ حسین آواز دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہائے کیسی قیامت ہو گئی۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ سکینہ تھامے کھڑی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ناش رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بھیا اپنی غربت کا ماتم نہ کرنا، بھیا زینب موجود ہے، بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ ہائے قیامت آ گئی۔ اب جو زہرا کا لال مقتل کی طرف بڑھنے لگا تو رہوار بھی آئے گا، تابوت بھی آئے گا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے۔ اب جو قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو رہوار قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے تو میرے ساتھ بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے لے چل۔ کہا مولا کدھر؟ نشیب میں۔ حسین ابن علی نے پوچھا تجھے نشیب کیسے پتا؟ آواز دیا مولا رات تھی، ایک پردہ پوش بی بی آئی تھی، کہتی تھی میں نے کئی دفعہ اپنے دامن میں تجھے دانا دیا ہے، عصر عاشور میرا بچہ مقتل میں اکیلا ہوگا، میں دامن پھیلاؤں گی
میرے لال کو میری آغوش میں دے دینا۔ اے رونے والوں روتے رہے حسین، کہا قدم آگے بڑھا، نہیں بڑھاتا ہے۔ کہ مولا قدموں کی طرف دیکھو، 4 برس کی بچی۔ اے رونے والوں اتنا بتا دو، اگر تم باہر جا رہے ہو پردیش، بیٹی کہتے نہ جاؤ تو دل چاہے گا۔ حسین کی بیٹی کہہ رہی بابا نہ جاؤ، یقین اب لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ آواز دیتی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے بیٹی کو سمجھایا بیٹا ترتیب بدل گئی، میرے ساتھ میرا اصغر رہے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا۔ ٹھیک ہے بابا۔ بیٹا چند لمحوں کے بعد تمہیں کوئی سکینہ کہہ کے نہ بلائے گا، یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ جی بابا۔ سکینہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فوجیں دوڑی، زلزلہ آیا، پیشانی پہ خون، سکینہ نے باہیں ڈال لی، کہا بابا مارا گیا۔ بیبیاں خیموں میں آئیں، کہا سجاد زمین کربلا کو زلزلہ ہے، کہا بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ دیکھا غریب بابا تھا، نوٹش بطول نے چکیا بھی اسی حسین غریب ناچاتا گیا حسین کسے، ارے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کسے، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے، ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کے گرا حسین کسے، حسین 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 کسے، ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ مان ہاتھ رکھا، بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین 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 کسے، ارے انہیں سوار ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے، شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے، شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے، ارے جہاں پہ رکھا تھا صندوق میں سرے اکبر، ستمبروں کو وہیں سے ملا حسین کسے، ارے خوشی مناتا تھا خونی وہ تو روتی تھے، جب تنور میں رکھا گیا حسین کسے، ارے ستم کرو نے کٹے سردی بھی رگے کاٹے، ستم کرو نے کٹے سردی بھی رگے کاٹے، سفر
سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر، ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا، پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا، جب اس کے سامنے لا کر